مفتی رشید احمد خورشید آفیشل. کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، عملی دین ہے. یار شادی بیاہ میں ناچ گانا نہیں کرنا، شادی بیاہ میں ڈانس پارٹی نہیں کرنی، ڈول نہیں بجانا، میوزک نہیں بجانا، محلے والوں کو تنگ نہیں کرنا، ہوائی فائرنگ نہیں کرنی، بارات کے کھانے کا رواج معاشرے میں نہیں ڈالنا. کہتے ہیں یار یہ والا مشکل ہے، تھوڑا اور آگے چلو، تھوڑا سا اس کو چھوڑ دیں، اس چیپٹر کو کلوز کریں، کسی اور چیپٹر کی طرف آئیں. پھر ہمارے ہاں جو غمی کا موقع ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تو تیجا ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، برسی ہو رہی ہے، عرس ہو رہا ہے. کسی کو کہا جائے بھائی ایصال ثواب کا آپ پراپر اہتمام کریں، شریعت میں ایصال ثواب کا ثبوت ہے، آپ ایصال ثواب کریں، اس کی کوئی ترتیب بنائیں، کوئی صدقہ ہو، کوئی نماز ہو، کوئی تلاوت ہو، کچھ بھی ہو. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مستقل ایصال ثواب کرنا اپنے والد کے لیے مشکل کام ہے. کسی کے والد کا انتقال ہوا اور وہ یومیہ بنیاد پر اپنے والد کے لیے ایک رکوع پڑھ کے تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دے، 10 روپے روزانہ اپنے اوپر لازم کر دے کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے تو یہ 10 روپے میں نے روزانہ اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرنا ہے. یہ مشکل ہے نا. آسان کام کیا ہے؟ سال میں ایک دفعہ برسی مناؤ، لوگوں کو جمع کرو، کھانا کھلاؤ، ختم. تو شادی ہو یا غمی ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کاروبار کی زندگی کی طرف آئیں. ایک آدمی کاروبار سے وابستہ ہے تو شریعت میں کاروبار کے اتنے تفصیلی مسائل ہیں جتنے تفصیلی مسائل نماز کے بھی نہیں ہیں. شریعت میں معاملات کے اتنے تفصیلی مسائل ہیں جتنے نماز کے بھی نہیں ہیں. یہ نماز جو ہے نا، صرف نماز نہیں، پورا عبادات کا جو چیپٹر ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ پورا چیپٹر اسلام کا 1/4 بنتا ہے، چوتھائی حصہ بنتا ہے. یعنی اگر آپ اسلام کے 4 حصے کریں نا تو ان میں ایک حصہ یہ ساری عبادات بنتی ہیں. اس میں نماز، روزہ، حج، جو ہم عبادات ہمارے سامنے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو 3/4 جو اور 4 حصے ہیں، یہ 3 حصے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کتنا علم ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے معاشرے میں کام کس طرح تقسیم کیے ہوئے ہیں. ایک تقسیم یہ بھی کی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے 4 بچے ہیں تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے بھائی میں ایک کو حافظ بناؤں گا، ایک کو انجینئر بناؤں گا، ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا. یہ بات تو بالکل لاجیکل ہے، بالکل ویلڈ، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن جس میں جو خرابی ہے وہ کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ جس نے حفظ کیا ہے، قرآن پڑھنا صرف اس کا کام ہے بس. جس بچے کو آپ نے مدرسے میں ڈال دیا، پورے کنبے کو بخشوانا اس کی ذمہ داری ہے. اب اس کا جو انجینئر بھائی ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، جو اس کا ڈاکٹر بھائی ہے وہ بھی نماز نہیں پڑھے گا، جو دوسرا جاب کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، وہ بھی نماز نہیں پڑھے گا. کہیں ایک بھائی کو ہم نے کر دیا نا وقف، والد کہے گا میں نے ایک بیٹے کو حفظ کروا دیا، عالم بنوا دیا، بس یہ باقی دنیا کمائیں گے. تو بھائی دنیا کمانے سے تو کسی نے منع نہیں کیا، لیکن اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ جس نے حفظ کر لیا کسی کے گھر میں ایک بچے نے تو باقی سب کی نمازیں معاف ہو گئیں، باقی اب گھر میں کوئی تلاوت نہیں کرے گا، باقی اب گھر میں کوئی نفلی روزے نہیں رکھے گا، باقی گھر میں کوئی دین کی بات نہیں کرے گا. اس کا کیا مطلب؟ جس نے حفظ کیا بس یہ ایک مسلمان رہ گیا اس گھر میں. یہ جو تقسیم ہے نا یہ غلط ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا، بگڑ گیا، حفظ کر کے بگڑ گیا ادھر ادھر. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ بچے کو حفظ کرواتے ہیں نا، دین کی طرف لے کر آتے ہیں اور اس کو ماحول نہیں دیتے،
اس کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ ایک بوجھ ہے جو ان سب نے مل کے میرے کندھے پہ ڈال دیا ہے کہ تم نے قرآن پڑھنا ہے. اس لیے کہ وہ اپنے ابو کو تو اس نے کبھی دیکھا نہیں کہ قرآن اٹھا کے تلاوت کی ہو. اس کا جو دوسرا بھائی کالج میں پڑھ رہا ہے اس نے تو کبھی اس کے سامنے قرآن اٹھایا نہیں. جو دوسرا بھائی MBBS کر رہا ہے اس نے تو اس کے سامنے کبھی قرآن اٹھایا نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کوئی انوکھا کام ہے, اس لیے کہ ہمارے گھر میں اور کوئی بھی نہیں کر رہا یہ کام. اس کو بوجھ لگنے لگتا ہے. اور پھر جو معاشرے کے تانے ہیں میڈیا وار کی وجہ سے وہ الگ کہتے ہیں مولوی بن گیا کھائے گا کہاں سے, ملا بن گیا فلاں بن گیا, جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے. تو ایک طرف اس کو معاشرے کے تانے مل رہے ہیں, ملتے ہیں نا تانے, ہمارے کامن سی بات ہے بالکل, یہ یعنی ایک زبان زد بات ہے کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. پھر لوگ کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں, یہ بھی کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. آج تک کوئی مولوی بھوک کی وجہ سے نہیں مرا ہوگا, نہ کسی نے بھوک کی وجہ سے کسی مولوی نے خودکشی کی ہوگی. خیر یہ تو ویسے ہی درمیان میں بات آ گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ہم نے دین کو تقسیم در تقسیم در تقسیم کیا ہوا ہے نا, کہ آپ کا یہ کام ہے, آپ کا یہ کام ہے, آپ کا یہ کام ہے, یہ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے.